فرمایا آنا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کریم نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ روایتوں میں آتا ہے وہی خاندان والے انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھائیں، آپ کیا کریں؟ آپ کی معجزہ دکھائیں، نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ کریم نے بیان کیا کہ جب وہ جادوگر جو ہے وہ ان کے سامنے آئے تو جادوگروں نے جو ہے وہ اس پورے ماحول کو جو ہے وہ پوری سرزمین کو جو ہے وہ سانپوں سے بھر دیا، اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو زمین پر پھینک۔ روایتوں میں آتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی جو تھی، جو ہاتھ میں ان کے وہ لاٹھی تھی، عصا تھا، اس کو نیچے پھینکا، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ اس نے جادوگروں کے سارے سانپوں کو جو ہے وہ کھا دیا، ہڑپ کر دیا۔ تو وہ لوگ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، کچھ جو ہے وہ بتوں کو پوجنے والے تھے، تو انہوں نے کہا اے محمد آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ابھی بھی جو بات تو نے کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخر الزمان نبی ہوں، یہ بات تیری حقیقت ہم مانتے ہیں، یہ سچی ہے، جھوٹ نہیں تو بولتا، لیکن ہمیں کوئی معجزہ چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کیا سمجھتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہواؤں کو حکم دیتے تو وہ ہوا ساکت ہو جاتی، میرے آقا چاند کو حکم دیتے تو وہ چاند زمین پر اتر آتا، میرے آقا جو ہے وہ درختوں کو حکم دیتے تو وہ درخت سارے جہان کے سمٹ کر جو ہے وہ اس پہاڑی کے قریب آ جاتے، میرے آقا اگر جو ہے وہ پتھروں کو حکم دیتے تو جس پہاڑ کے اوپر وہ مشرکین مکہ کھڑے تھے، اللہ کی قسم اس پہاڑ کے سارے پتھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے نہ ہوا کو حکم فرمایا، نہ آسمان پر چاند کو حکم فرمایا۔ ارے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ چاند جو ہے وہ کیسے زمین پر اتر آتا؟ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا محمد عربی جھولے میں ہوتا، جھولے میں، یہ جو ہم بچوں کے لیے بناتے ہیں، سم ٹائم دیہاتوں میں کپڑا باندھ لیتے، دونوں طرف سے چارپائی کو باندھ کر بچے کو رکھ دیتے، تو روایتوں میں آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ میرے آقا کو اس طرح جھولے میں رکھتی، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انگلی آسمان پر اٹھتی تو آسمان پر جو چاند ہوتا وہ جدھر حضور کی انگلی جاتی وہ چاند ادھر چلا جاتا۔ آپ نور کے تھے، اللہ کے نور تھے، اور اللہ کے نور کے نورانی جو بندہ ہوتا ہے اس کے کھلونے بھی نور کے ہوتے ہیں، اور اگر میرے آقا چاند کو حکم دیتے تو اس رات کو وہ چاند جو ہے وہ زمین پر اتر آتا اور مشرکین کو جو ہے وہ حضور کا معجزہ مل جاتا۔ اگر حضور چاہتے تو وہ سارے پتھر جو ہیں وہ حضور کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھ دیتے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین میں سے ایک بڑے مشرک نے کہا کہ محمد تو کہتا ہے تو اللہ کا رسول ہے، اگر تو بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں بتا دوں گا، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتا دے۔ روایتوں میں آتا ہے ان پتھروں نے ابو لہب کے ہاتھ میں جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور اس کے ہاتھ میں آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے بندو میرے آقا نے کوئی معجزہ نہ دیا، کیوں کہ میرے آقا تو سراپا معجزہ ہے، میرے آقا اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ معجزہ ہیں، جن کے چہرے کو رب جو ہے وہ والضحیٰ کہے، جن کی زلفوں کو اللہ جو ہے وہ واللیل کہے،
جس کے سینے کو اللہ جو ہے وہ یاسین کہے، جس کے نام کو اللہ جو ہے وہ طٰہٰ کہے، اس نبی کو معجزے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور نے کوئی معجزہ نہ دیا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اے مشرکین مکہ، اے میرے خاندان والوں، میں نے تمہارے اندر جو ہے وہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، میں نے تمہارے اندر 40 سالہ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو کیا تم میں سے کسی نے میرے لڑکپن میں دیکھا کہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہو کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو؟ فرمایا تم میں سے کسی نے مجھے دیکھا کہ جب میں جوانی میں تھا تم لوگ جو ہے وہ شراب پیتے تھے، تم لوگ جوا کھیلتے تھے، تم لوگوں نے زناکاری کو عام کیا ہوا تھا، تم لوگوں نے دنیا کی ہر جو ہے وہ بری چیز کو اپنایا ہوا تھا۔ کیا تم نے محمد عربی کو جوانی میں کبھی دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ مل کر شراب پی ہو؟ کبھی تم نے محمد عربی کو دیکھا کہ اس نے کبھی ایسا کام کیا ہو کہ جس کو اس کا اللہ پسند نہیں کرتا؟ سب نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑا اور تمہیں معجزہ کیا چاہیے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو آپ نے تقریر فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے وہ توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے اپنے میلاد کو بیان فرمایا۔ یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کو، اپنے نسب کو اور اپنی سیرت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ اور کیا آج یہ میں سوال کر سکتا ہوں کہ اس وقت پھر آگے چل کر روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، حضور کی صورت کے پوری دنیا میں چرچے ہوئے، اور جس نے حضور کی صورت کو دیکھا وہ پھر کسی اور مذہب پر نہ رہا بلکہ وہ حضور کا ہو گیا، اور جس نے میرے آقا کی سیرت کو پڑھا، جس نے میرے آقا کی سیرت کو دیکھا، اس نے اگر حضور کو نہ بھی دیکھا لیکن پھر بھی وہ میرے آقا کا ہو گیا، وہ حضور پر ایمان لے آیا۔ کیا آج میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ ہم جو احباب بیٹھے ہیں یا ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا ہمارے اندر ایسا کوئی آدمی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس نبی کے امتی ہو کہ جس نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر یہ کہا تھا کہ مشرکین مکہ آپ نے میری زندگی کے 40 سالوں کو دیکھا ہے، کیا کبھی تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے کوئی جھوٹ کہا ہو؟ نہیں۔ آج اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے کہ کیا تم نے ساری زندگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے وہ بات پر، حضور کی سیرت کے اس عمل پر، اس بات پر کبھی عمل کیا ہے کہ ساری زندگی کے اندر 40 سالہ 30 سالہ 20 سالہ زندگی کے اندر کبھی تم نے جھوٹ نہ بولا ہو؟ نہیں، ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ کیوں؟ اگر ہم ایسا کر لیں اور جن لوگوں نے کیا، جن لوگوں نے میرے آقا کے طریقے کو اپنایا، جن لوگوں نے میرے آقا کی سیرت کو اپنایا، وہ ایسے بنے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق بن گئے، وہ عمر فاروق بن گئے، وہ عثمان غنی بن گئے، وہ حیدر کرار بن گئے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جو صحابہ کرام نے اس دین کے بیڑے کو اٹھایا، اس دین کے جھنڈے کو سربلند کیا، تو پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ صحابہ کرام کی سیرت کی وجہ سے پھیلا۔ اور پھر اس کے بعد اولیاء کاملین نے، اور اولیاء کاملین میں کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوئے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، حضور کی صورت کے چرچے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سنے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا، اور اللہ کریم نے ان کی زندگیوں کے اندر ایسی برکت رکھی، اللہ اکبر،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے صدقہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انتہا درجے کی محبت کے صدقہ سے وہ خواجہ معین الدین چشتی بن کر جو ہے وہ حضور کی امت میں سامنے آئے کہ آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافروں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ اسلام ہو گئے۔ وہ ان لوگوں کی سیرت تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کریم نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد۔ جب یہ قسم اٹھائی